وہ اور اس جیسے دوسرے لوگ اس عظیم امریکن طرز زندگی کے بانیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بولتی ہوئی تصویریں، بولنے والی مشین، ہوائی جہاز، بادلوں کو چیرتی ہوئی عمارتیں، موٹر گاڑیاں، اعلیٰ درجے کی شاہراہیں، گھریلو استعمال کی برقی اشیاء، ایکس رے، بینکنگ اور سرمایہ کاری کے ادارے، لائف انشورنس کی عظیم کمپنیاں دی، اور ان سب سے بڑھ کر انہوں نے ہمیں آزادی کا انمول تحفہ دیا، جس سے آج ہم سب امریکن شہریوں کی حیثیت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ انسانی ترقی کسی حادثے یا محض خوش قسمتی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے یقین محکم کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنے ذہنوں کو اس فلسفے کے 17 اصولوں کی روشنی میں اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس دنیا پر جو شخص جس مقام پر کھڑا ہے، وہ اس کے اس یقین کا نتیجہ ہے جس کا مظاہرہ اس نے اپنے اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے کیا ہوتا ہے۔ آئیے ہم جو آزادی اور دولت کے خواہاں ہیں اس بات کو یاد رکھیں۔ آئیے ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ یقین آزادی اور دولت کی کوئی حد مقرر نہیں کرتا، بلکہ یہ ہر شخص کو اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے، چاہے یہ خواہشات چھوٹی ہوں یا بڑی۔ اور اگرچہ یقین ایک ایسی طاقت ہے جس نے سائنسدانوں کو چکرائے رکھا ہے، لیکن اس کا اطلاق اس قدر آسان ہے کہ ادنیٰ ترین شخص کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام انسانوں کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اس سلسلے میں تمام باتیں اس باب میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں کوئی واحد قدم بھی ایسا بیان نہیں کیا گیا جو ادنیٰ ترین شخص کی استطاعت سے بھی باہر ہو۔ یقین ایسے ذہن سے جنم لیتا ہے جس میں مقصد کی قطعیت کو مثبت ذہنی رویے کے سائے میں پروان چڑھایا گیا ہو، اور یہ ہمارے ان مادی عوامل سے تقویت پاتا ہے جو قطعی مقصد کے حصول کے لیے انجام دیے جاتے ہیں۔ ہمارا ہر رضاکارانہ عمل بنیادی 9 محرکات میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد محرکات سے تحریک حاصل کرتا ہے۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کی کوشش میں یقین کے عنصر کو شامل کر لینا کسی کے لیے بھی کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ کسی شخص کو محبت سے تحریک پکڑنے دیں، پھر دیکھیں کہ کس قدر تیزی سے یہ جذبہ یقین کے ذریعے اس کے عمل پر لگا دیتا ہے۔ اس کا یہ عمل اس کا پسندیدہ کام بن جاتا ہے، جو کہ 12 دولتوں میں سے ایک دولت ہے۔ کسی شخص کو مادی دولت ذخیرہ کرنے کے عشق میں مبتلا کر دیں اور دیکھیں کہ اس سلسلے میں اس کی ہر کوشش ایک پسندیدہ فعل بن جائے گی۔ اپنے کام کے لیے اسے دن چھوٹے نظر آنے لگیں گے۔ اگرچہ وہ شدید محنت کر رہا ہوگا، لیکن اظہار نفس کی خوشی میں اسے تھکاوٹ کا کوئی احساس نہ ہوگا، جو کہ 12 دولتوں میں سے ایک اور دولت ہے۔ اسی طرح جو شخص یقین کے ذریعے اپنے ذہن کو اظہار نفس کے لیے تیار کر لیتا ہے، ایک ایک کر کے اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ خوشی اس کی ہر کوشش کو سرخرو کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے پاس نفرت کے لیے کوئی وجہ یا وقت نہیں ہوتا۔ انسانی رشتوں میں ہم آہنگی قدرتی طور پر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اس کی کامیابی کی امید بلند اور مسلسل ہوتی ہے، کیونکہ اسے اپنے قطعی مقصد کے اہداف پہلے ہی اپنی پہنچ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ عدم برداشت کی جگہ وسعت قلب لے لیتی ہے، اور تادیب نفس کھانا کھانے کی طرح کا فطری عمل بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو سمجھنے لگتا ہے کیونکہ وہ ان سے پیار کرتا ہے، اور اپنے پیار کی وجہ سے وہ خوش قسمتی کو دوسروں میں بانٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوتا ہے کیونکہ یقین نے اس کا ہر خوف دور کر دیا ہوتا ہے۔ 12 دولتیں اس کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہیں۔ یقین انسان کے اپنے خالق کے ساتھ تعلقات کی ممنونیت کا ایک اظہار ہے۔ خوف بدی کے اثرات کا اعتراف اور خالق کے وجود پر عدم یقین کا مظہر ہے۔ زندگی کی عظیم ترین دولتیں ان 4 اصولوں کی تفہیم پر مشتمل ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ 4 اصول اس فلسفے کے 4 بڑوں کے طور پر مانے جاتے ہیں، کیونکہ یہ خیال کی قوت اور روح کے اندرونی رازوں کا تانا بانا ہے اور ماسٹر چابی کا اہم سنگ بنیاد ہیں۔ اس ماسٹر چابی کو دانش مندی سے استعمال کریں اور آپ آزاد ہو جائیں گے۔ وہ چند لوگ جنہیں ماسٹر چابی مل گئی تھی۔ اٹلی میں ایک کمرے جتنے ایک کیبن میں ایک چھوٹا سا لڑکا آتش دان کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ وہ لکڑی کے ایک بیلچے کی پشت کو سلیٹ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے لکھنا سیکھ رہا تھا، پینسل کے طور پر کوئلہ پکڑے ہوئے تھا۔ ایک شفیق خاتون اس کے پاس بیٹھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ خاتون اس کی ماں تھی۔ لڑکا جوان ہو گیا، لیکن اس میں عظمت کے کوئی نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور اس پیشے سے روزگار کمانے کی کوشش کی، لیکن اس میں بہت معمولی کامیابیاں حاصل کر سکا۔ اس نے دکانداری کی کوشش کی، لیکن شہر کے پولیس آفیسر سے جھگڑا ہو گیا۔
اس نے فوج میں شمولیت اختیار کی لیکن زیادہ ترقی نہ کر سکا۔ اس نے جس سمت میں بھی جد و جہد کی کچھ حاصل نہ کر سکا۔ پھر ایک عظیم عشق اس کی زندگی میں داخل ہوا، جس کا خاتمہ اس عورت کی وفات پر ہوا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ لیکن اس کی موت کا غم اس کی روح کی گہرائی میں اتر گیا اور یہاں اس نے اس خفیہ قوت کو جگا دیا جو انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ اس نے اس قوت کو قابو کر لیا اور اسے کام پر لگا دیا۔ اس نے اسے یونائٹڈ اسٹیٹس کا صدر بنا دیا۔ اس نے امریکہ سے غلامی کی لعنت کا خاتمہ کیا اور بہت بڑی ہنگامی قومی صورتحال میں اس نے ریاستوں کو بکھرنے سے بچا لیا۔ یہ عظیم نجات دہندہ اب وفات پا گیا ہے، لیکن اس عظیم شخص کی روح اب بھی پسے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس طرح وہ قوت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کسی ذات پات کو نہیں جانتی۔ یہ غریب اور ادنا لوگوں کو بھی ویسے ہی میسر ہوتی ہے جیسے امیر اور طاقتور لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو منتقل نہیں ہوتی، یہ ہر اس آدمی کے پاس ہوتی ہے جو سوچتا ہے۔ سوائے آپ کی اپنی ذات کے کوئی دوسرا شخص آپ کو یہ عطا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اپنے وجود کی گہرائیوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور جو بھی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بالکل مفت ہے۔ وہ کون سا انوکھا خوف ہے جو انسانی ذہن میں گھس جاتا ہے اور اپنے اندر موجود اس خفیہ طاقت تک رسائی نہیں ہونے دیتا، اور جب تک اس کی شناخت کر لی جائے اور استعمال کیا جائے تو انسان کو کامیابی کے بلند معراج پر پہنچا دیتی ہے۔ کیوں اور کیسے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جاتی ہے جو ان کے اپنے ذہنوں میں موجود خفیہ قوت کو استعمال کرنے کی ان کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس اتار چڑھاؤ کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اس خفیہ قوت کو جو ہمارے اندر موجود ہے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص یہ سوال کر سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے اس کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ ایک نوجوان پادری لمبے عرصے سے ایک نئی طرز کا اسکول قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ بلا کم اوقات جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن اصل مسئلہ وہ $1,000,000 تھے جو اسے اس کام کے لیے درکار تھے۔ اس نے $1,000,000 حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا جو کہ مقصد کی قطعیت پر مبنی تھا۔ اس نے اس سمت پہلا قدم اٹھایا۔ پھر اس نے ایک خطبہ تحریر کیا، میں $1,000,000 سے کیا کروں گا، یہ اس کے خطبے کا عنوان تھا، اور اس نے اخبارات میں اشتہار دیا کہ وہ آنے والی اتوار کی صبح اس موضوع پر خطبہ دے گا۔ خطبے کے اختتام پر ایک اجنبی شخص اپنی نشست سے اٹھا جسے نوجوان پادری نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور چلتا ہوا ممبر تک آیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، مجھے آپ کا خطبہ بہت پسند آیا، آپ کل میرے دفتر تشریف لائیں، میں آپ کو $1,000,000 دوں گا۔ یہ شخص آرمر اینڈ کمپنی کا بانی فلپ ڈی آرمر تھا۔ اس کا یہ تحفہ آرمر اسکول آف ٹیکنالوجی کی ابتدا تھا جو کہ اس وقت ملک کے عظیم تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ یہ لب لباب ہے اس واقعے کا جو کچھ ظاہراً ہوا۔ نوجوان پادری کے ذہن میں کیا ہوا اور کیا کچھ گزرا جس نے اسے اس خفیہ قوت سے رابطہ قائم کرنے کے قابل بنایا جو انسانی ذہن کی گہرائیوں میں جنم لیتی ہے؟ اس بارے میں ہم صرف قیاس رائے کر سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ کار جس کے ذریعے اس قوت کو متحرک کیا گیا تھا یقین کا اطلاق ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد ہیلن کیلر ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی جس نے اسے دیکھنے، سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ ایک شفیق اور مہربان خاتون کی مدد سے جو اس کی خفیہ قوت سے آگاہ تھی جو انسان کے اندر جنم لیتی ہے، ہیلن کیلر نے اس قوت سے رابطہ کرنا اور اسے استعمال کرنا شروع کیا۔ یقین بقول کیلر کے کو اگر درست طور پر سمجھا جائے تو ایک عملی قوت ہے نہ کہ ایک جامد عنصر۔ جامد یقین کو آنکھ میں موجود اس بصارت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو نہ تو دیکھتی ہے اور نہ ہی کچھ تلاش کر سکتی ہے۔ عملی یقین کسی خوف سے آگاہ نہیں ہوتا، یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ خالق نے اپنی مخلوق سے بے وفائی کی ہے اور دنیا کو اندھیروں کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ مایوسی سے انکاری ہے۔ یقین کی قوت سے لبریز کمزور ترین فانی ہستی حادثات سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ خفیہ قوت کا سرچشمہ۔ تاریخ کے اوراق کو الٹی جانب پلٹیے تو آپ دیکھیں گے کہ تہذیبوں کی ترقی کی داستان ایسے مردوں اور عورتوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے یقین کو ماسٹر چابی کے طور پر استعمال کیا۔ اس بات کا بھی مشاہدہ کریں کہ عظیم کامیابیوں نے ہمیشہ جدید جد و جہد اور محنت کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ وہ رکاوٹیں جن کو عبور کرنا ناممکن نظر آتا ہے اور وہ بلندیاں جنہیں نگاہیں بھی سر نہ کر سکتی تھیں، ان سب کو انسان نے مستقل یقین کی قوت سے سرنگوں کر دیا اور رکاوٹوں کو پیروں تلے رون ڈالا۔ وہ لوگ جو اس خفیہ قوت کا راز پا چکے ہیں اور ذاتی مسائل کے حل کے لیے اس کا اطلاق کرتے ہیں،
ان کو بعض اوقات خوابیں دیکھنے والا کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے خوابوں کو عمل کی قوت سے تعبیر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب ہنری جیکسر عظیم ہوا ڈیم تعمیر کر رہا تھا تو اس نے کھدائی کے کام کا کچھ حصہ رابرٹ جیلی ٹورینو کو ذیلی ٹھیکے پر دے دیا۔ پہلے چند ہفتوں تک سارا کام آرام سے حسب معمول چلتا رہا اور یوں لگتا تھا کہ ہر کوئی بہت منافع کمائے گا، اور پھر جیسا کہ عموماً لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے، خوش قسمتی دھندلانے لگی اور کھدائی کرنے والے اوزار گرنائٹ کی ایک سخت تہہ سے ٹکرانے لگے جس کی وہاں موجودگی کی کوئی توقع نہ تھی۔ لی ٹورینو نے اس امید پر اپنا کام جاری رکھا کہ پتھر کی تہہ زیادہ موٹی نہیں ہوگی، اور اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ اس پر لگا دیا، حتیٰ کہ اس کے پاس رقم ختم ہو گئی۔ اس دوران اس نے سوراخ کر کے پتھر کی موٹائی کا اندازہ لگایا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی تہہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس نے بادل نخواستہ تسلیم کر لیا کہ اسے وقتی طور پر ناکامی ہو گئی ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے دیوالیہ ہو جانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ کسی دوسرے کاروباری میدان میں نئے سرے سے اپنی جد و جہد کا آغاز کر سکے۔ نہیں، اس نے پورے وثوق سے کہا، میں نے اپنی رقم مٹی میں گم کی ہے اور میں اسے مٹی سے واپس نکالوں گا، اور جب یہ کر لوں گا تو پھر میں اپنے ذمے پائی پائی چکا دوں گا۔ اس مختصر سے جملے میں لی ٹورینو نے ہر وہ بات کہہ دی تھی جو کامیابی کا کوئی بھی فلسفہ پیش کر سکتا ہے۔ اس نے مقصد کی قطعیت اور شکست کے باوجود کامیابی حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت پر مکمل یقین کا اظہار کیا تھا۔ لی ٹورینو نے بتایا کہ اپنی بربادی کے عظیم ترین دور میں مجھے ایک ایسے ساتھی کی رفاقت حاصل ہو گئی جو میری زندگی کا عظیم ترین اثاثہ ہے۔ میں نے اس نئے ساتھی کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا۔ میں نے اپنی پوری محنت سے کام کا آغاز کیا اور میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ اسے کیسے کرنا ہے۔ میرے اس نئے ساتھی کا نام خدا ہے۔ اس کے ساتھی نے اسے ان ذرائع کی تلاش میں جن کی مدد سے وہ نئے سرے سے کام کا آغاز کر سکے عجیب و غریب جگہوں پر بھیجا۔ اپنی بیوی کے پردوں کی روڈوں اور گاڑی کے کچھ بیکار حصوں کو جوڑ کر اس نے اپنا پہلا مٹی کھودنے والا آلہ تیار کیا، جس میں اس نے ایک بہت زیادہ استعمال شدہ موٹر استعمال کی۔ اس آلے نے کام تو کیا، لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اسے استعمال کرنا فائدہ مند ہو سکتا، لہٰذا لی ٹورینو گاڑیوں کے قبرستان سے کچھ بہتر حصے تلاش کیے اور دوسری مشین تیار کی۔ اس نے پہلی مشین کی نسبت بہت عمدہ کام کیا، لیکن پھر بھی تجارتی مقاصد کے استعمال کے لیے بہت فرسودہ تھی۔ اب میں کیا کروں دوست؟ لی ٹورینو نے اپنے فرم کے ایک سینئر رکن سے پوچھا اور اسے فوراً جواب مل گیا، جتنی رقم تمہیں درکار ہے ادھار لے لو اور نئے مٹیریل کے ساتھ ایک حقیقی مشین تیار کرو۔ لی ٹورینو نے یہی کیا۔ اس کے بعد وہ کامیابی کی سیڑھی پر شہرت اور دولت کی بلندیوں کی طرف چڑھتا چلا گیا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ نیوادا میں اسے جتنا نقصان ہوا تھا اس کے برابر فائدے کا بیج اسے حاصل ہو چکا ہے۔ اس نے اس بیج کو بو کر کامیابی کے پورے کھلے ہوئے پھول میں تبدیل کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے ایلیناس کے شہر پیوریا میں پلانٹ لگایا جہاں اس کے زمین کھودنے والے ہتھیار اچھی خاصی مقدار میں تیار ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس نے ایسا ہی پلانٹ جارجیا کے شہر ٹوکوامی میں لگایا۔ اس سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے اس نے میسیپیسی کے شہر ووکسبرگ میں ایک پلانٹ لگایا اور بعد میں ٹیکساس کے شہر لانگ ویو میں ایک دوسرا پلانٹ لگایا۔ میں 18 ماہ تک ماسٹر لی ٹورینو کے ساتھ رہا۔ میرا اصل مقصد براہ راست معلومات حاصل کرنا تھا کہ کس چیز نے اسے اس انداز سے کام کرنے کی طرف راغب کیا۔ میں مسٹر لی ٹورینو کی اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ اس کی کامیابی کی وجہ خدا کے ساتھ اس کی شراکت داری تھی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کب اور کس طرح یہ عظیم صنعت کار اپنے سینئر حصہ دار کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے۔ ایک رات جب لی ٹورینو اور میں لی ٹورینو کے نجی ہوائی جہاز میں ایک میٹنگ میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے تو یہ راز مجھ پر کھلا۔ جہاز کی فضا میں بلند ہونے کے تھوڑی دیر بعد لی ٹورینو کوچ پر دراز ہو گیا اور پھر خراٹے لینے لگا۔ 30 منٹ کے بعد اس نے اپنے آپ کو کوہنیوں کے بل پر اوپر اٹھایا اور اپنی جیب سے چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور اس پر کئی ایک سطور تحریر کی۔ اس دوران وہ نوٹ بک کی جانب دیکھنے کے بجائے اوپر خلا میں گھور رہا تھا۔ جہاز کے ٹوکوا پہنچنے تک یہ واقعہ 3 مرتبہ ہوا۔ جب جہاز اتر گیا تو میں نے لی ٹورینو سے پوچھا کہ اسے اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنا یاد ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لی ٹورینو نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ کیا میں نے کچھ لکھا تھا؟ اس نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکالی، چند سیکنڈ تک اسے دیکھا اور پھر کہا، ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ ہے وہ، بالکل یہ ہے۔ میں 1 ماہ سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آگے مزید کام کرنے کے لیے مجھے یہی معلومات درکار تھی۔ ہم کار میں بیٹھ گئے اور سیدھے لی ٹورینو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں مزید کوئی بات نہ ہوئی۔
اس سے قطع نظر کہ دوسرا شخص مسٹر لی ٹورینو کی اپنے خالق کے ساتھ شراکت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ حقائق بڑے واضح طور پر نمایاں نظر آ سکتے ہیں، جن کو محض اس بنا پر کہ کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات یہ کہ وہ کاروبار میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا تھا اور اس کی تمام جمع پونجی ایسے حالات میں ڈوب گئی تھی جن میں ایک عام آدمی دوبارہ اسی کام میں مزید جدوجہد کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ وہ دوبارہ واپس آیا اور اپنی رسمی تعلیم کی تقریباً عدم موجودگی کے باوجود امریکہ کا کامیاب صنعت کار بن گیا۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ لی ٹورینو نے کب اور کیسے اپنی سینئر شراکت دار سے رابطہ قائم کیا، اس کا جواب مجھے مل چکا تھا۔ یہ رابطہ لی ٹورینو کے تحت الشعور کے حصے کے ذریعے قائم ہوا، جہاں اس نے جو کچھ وہ چاہتا تھا اس کا مکمل تصور نقش کر دیا تھا اور اس کو اپنے یقین محکم سے مزید تقویت پہنچائی تھی جو کہ اس دوران میں پیدا ہو چکا تھا۔ اس سارے سسٹم میں کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے اور اس کا اطلاق کوئی بھی شخص کر سکتا ہے جو مقصد کی قطعیت اور یقین کا استعمال اتنی شدت سے کر سکتا ہو جس شدت سے لی ٹورینو نے کیا تھا۔ یقین محکم کی ایک اہم اور عجیب و غریب خاصیت یہ ہے کہ وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے اور انسان اپنے مسئلے کے حل کے لیے معمول اور خیالات اور سوچ سے بہت آگے سوچتا ہے۔ یہ ایسی ہنگامی صورتوں میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر موجود اس قوت کا سہارا لیتے ہیں جو کسی بھی رکاوٹ کو اتنا مضبوط خیال نہیں کرتی جو اسے شکست دے سکے۔ مثال کے طور پر ایسی ہی ہنگامی صورتحال کا سامنا ان 56 آدمیوں کو ہوا تھا جنہوں نے امریکی قوم کی بنیاد رکھی اور آزادی کے اعلان پر اپنے ناموں سے دستخط ثبت کیے۔ یہ وہ متحرک اور محکم یقین ہی تھا جس کے تحت ہر آدمی نے اس دستاویز پر دستخط کیے تھے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک یہ جانتا تھا کہ یہ اس کی موت کا پروانہ بھی بن سکتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے آزادی کا لائسنس ثابت ہوا۔ اس دستاویز کا فائدہ اس خطرے کے ہم پلہ تھا جس کا سامنا اس پر دستخط کرنے والے آدمیوں کو ہو سکتا تھا۔ دستخط کرنے والوں نے اپنی زندگیاں، اپنی قسمتیں اور اپنے حقوق آزادی کے نام پر وقف کر دیے تھے اور انہوں نے یہ معاہدہ بغیر کسی جھجک اور خوف کے کیا تھا۔ یقین کا ٹیسٹ۔ یہاں ایک ٹیسٹ دیا جا رہا ہے جس کی مدد سے لوگ اپنے اندر عملی یقین کی گنجائش کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ یہ تبھی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی آزادی، مادی دولت یا جو بھی حالات تقاضا کریں، حتیٰ کہ اپنی زندگی تک کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ خطرے کے بغیر یقین ایک جامد یقین ہے جو کہ بقول ہیلن کیلر آنکھ میں موجود بصارت کی طرح ہے جو نہ تو دیکھ سکتی ہے اور نہ کچھ تلاش کر سکتی ہے۔ آئیے چند ایسے بڑے لیڈروں کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں جو آزادی کے اعلان پر دستخط کرنے والوں کے بعد ہے، کیونکہ ان میں بھی عملی یقین کی قوت ہی کار فرما تھی۔ انہوں نے بھی اس خفیہ قوت کو جو ہمارے اندر موجود ہے دریافت کیا، اس سے فائدہ حاصل کیا، اس کا استعمال کیا اور وسیع صحرا کو جمہوریت کے جھولے میں تبدیل کر دیا۔ جیمز جے ہل جیسے انسان جنہوں نے عظیم بین البراعظمی ریلوے نظام کے ذریعے مغربی سرحدوں کو نزدیک کر دیا اور بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان لوگوں کی رسائی کو آسان کر دیا۔ اورلی ڈی فورسٹ جس نے ان میکانیکی ذرائع کی تکمیل جس کی مدد سے ایتھر کی لامحدود طاقت کو لگام ڈالنا ممکن ہوا اور ریڈیو کے ذریعے دنیا کے لوگوں کے درمیان فوری مواصلات کا نظام قائم ہوا، اور تھامس ایڈیسن جس نے بجلی کے کمکمے، بولنے والی مشین، حرکت کرتی تصاویر اور بیسیوں مفید ایجادات کے ذریعے انسانی تہذیب کو ہزاروں سال آگے پہنچا دیا۔ یہ وہ ایجادات تھیں جس نے انسانی بوجھوں کو ہلکا کیا اور تفریح اور تعلیم کے میدان میں بیش قدر خدمات انجام دی۔ یہ اور ان جیسے دوسرے لوگ عملی یقین کے حامل افراد تھے۔ ہم بعض اوقات ان لوگوں کو فتین کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن وہ عزت افزائی کو قبول نہیں کرتے۔ ہم سب ان کی کامیابیوں کو جانتے ہیں اور ہم ان محنت کے ثمرات کی نوعیت اور وسعت کو تسلیم کرتے ہیں جن سے آج ساری انسانیت فیضیاب ہو رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ان محرومیوں میں سے جن کی موجودگی میں وہ کام کرتے رہے اور ان رکاوٹوں کو جن کو ان لوگوں نے عبور کیا آگاہ نہیں ہیں، اور نہ ہی عملی یقین کے اس جذبے سے آگاہ ہیں جس کے سائے میں انہوں نے اپنے کام انجام دیے۔ اس سلسلے میں تاہم ہمیں اتنا یقین ضرور ہے کہ ان کی کامیابیاں ان مشکلات اور مصائب سے بالکل متناسب تھیں جن پر انہوں نے قابو پایا۔ انہیں ان لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اس کی جد و جہد سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا تھا۔
یہ وہ لوگ تھے جو عملی یقین سے محروم ہونے کی وجہ سے ہر اس چیز کو جو نئی اور غیر معروف ہو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ زندگی کی مشکلات اور ناگہانی ضروریات انسان کو اکثر ایسے دورائے پر لے آتی ہیں جہاں وہ کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک راستہ یقین کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا خوف کا راستہ ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو اکثریت کے لیے خوف کا راستہ اختیار کرنے کا موجب بنتی ہے؟ اس انتخاب کا انحصار انسان کے ذہنی رویے پر ہوتا ہے۔ وہ شخص جو یقین کے راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ذہن کو مثبت انداز میں تیار کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے روزمرہ کے تجربات کی روشنی میں فوری اور جرأت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے قدم بہ قدم اپنے ذہن کی تربیت کی ہوتی ہے۔ وہ شخص جو خوف کے راستے کا انتخاب کرتا ہے اس نے اپنے ذہن کی مثبت تربیت کو نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ واشنگٹن میں ایک شخص پہیوں والی کرسی پر ٹین کا ایک خالی ڈبہ اور تھوڑی سی پینسلیں ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا ہے۔ وہ مانگ کر معمولی روزی کما رہا ہے۔ اس کے مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں فالج کی بیماری کی وجہ سے اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کا ذہن متاثر نہیں ہوا تھا۔ ٹانگوں کے علاوہ وہ ایک صحت مند انسان ہے، لیکن جب اس خطرناک بیماری نے اس پر حملہ کیا تو اس نے خوف کا راستہ منتخب کر لیا، اور اس کا ذہن بھی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے کمزور اور بیکار ہو چکا تھا۔ اسی شہر میں ایک دوسرا شخص بھی تھا جو اسی قسم کی معذوری کا شکار تھا۔ وہ بھی اپنی دونوں ٹانگوں کے استعمال سے محروم ہو چکا تھا، لیکن اپنی اسی محرومی پر اس کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ جب وہ اس دوراہے پر آیا جہاں اسے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا تھا تو اس نے یقین کے راستے کا انتخاب کیا، اور راستہ اسے سیدھا وائٹ ہاؤس لے کر آ گیا۔ اس نے وہ بلند ترین مقام حاصل کر لیا جو امریکن لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی ٹانگوں کی محرومی کی وجہ سے جو کچھ کھویا تھا وہ اس نے اپنے ذہن اور ارادے کے استعمال سے حاصل کر لیا، اور یہ ایک جانی بوجھی حقیقت ہے کہ اس کی جسمانی کمزوری کسی طور بھی اس کی سرگرمیوں میں رکاوٹ کا باعث نہ بن سکی، اور وہ صدر کا عہدہ سنبھالنے والا سب سے زیادہ سرگرم اور مستعد شخص تھا۔ ان دونوں آدمیوں کی حیثیتوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس فرق کی وجوہات کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ذہنی رویوں کا فرق ہے۔ ایک آدمی نے خوف کے راستے کا انتخاب کیا جبکہ دوسرے نے یقین کے راستے کو اختیار کیا، اور جب آپ ان حالات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں جن سے کچھ آدمیوں کو زندگی کے اعلیٰ مراتب پر فائز کر دیا اور کچھ لوگوں کو محتاجی اور غربت میں دھکیل دیا، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کی حیثیتوں میں اس بہت سے فرق کی وجہ ان کے اپنے ذہنی رویے ہیں۔ اعلیٰ حیثیت کے لوگوں نے یقین کا بلند راستہ منتخب کیا، جبکہ ادنا حیثیت کے لوگوں نے خود کے ادنا راستے کا انتخاب کیا۔ تعلیم، تجربہ اور ذاتی ہنر ثانوی اہمیت کے معاملات ہیں۔ جب تھامس ایڈیسن کو اس کے استاد نے اسکول میں 3 ماہ کے بعد گھر بھیج دیا اور اس کے والدین کو یہ پیغام دیا کہ ان کا بچہ کند ذہن ہے جسے پڑھانا ناممکن ہے، تو یہ کافی وجہ تھی کہ وہ ایک بیکار اور آوارہ شخص کی زندگی بسر کرتے ہوئے مر جاتا، اور وقتی طور پر اس نے ایسا کچھ کیا بھی تھا۔ وہ مختلف کام کرتا رہا، اس نے اخبار بیچے، مختلف آلات اور کیمیائی مادوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ وہ ایک ہر فن مولا قسم کا انسان بن گیا تھا جو کسی ایک کام کو پورے ڈھنگ سے نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تھامس ایڈیسن کے ذہن میں کوئی تبدیلی آئی جو اس کے نام کو لافانی بنا گئی، کسی عجیب عمل سے جو اس نے پوری طرح دنیا کو نہیں بتایا۔ اس نے اپنے اندر موجود خفیہ قوت کو دریافت کر لیا، اس نے اس پر قابو پایا، اسے منظم کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ بجائے ایک کند ذہن شخص کے، جیسا کہ اس کے استاد نے کہا تھا، ایجادات کی دنیا میں ایک نمایاں شخص بن کر ابھرا۔ اور آج جب بھی ہم برقی کمکمیں دیکھتے ہیں یا فوٹوگراف سنتے ہیں یا حرکت کرتی ہوئی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس اندرونی خفیہ قوت کی صنعت کاری دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری دسترس میں بھی اتنی ہی ہے جتنی یہ تھامس ایڈیسن کی دسترس میں تھی، اور ہمیں شرم محسوس کرنی چاہیے کہ محض غفلت یا لا تعلقی کی بنا پر ہم اس عظیم قوت سے کوئی بھی مناسب کام نہیں لے رہے۔ اندرونی قوت۔ اس اندرونی خفیہ طاقت کی عجیب خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ انسانوں کو وہ چیز حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے جس کا وہ اپنے دل میں ارادہ کر لیتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے نمایاں خیالات کو حقیقت کا روپ عطا کرتی ہے۔ ٹیکساس کے ایک چھوٹے سے قصبے ٹاسکر میں ایک بچہ جو ابھی تک اپنی زندگی کے دوسرے اشرے میں تھا،
ایک کریانہ سٹور میں آیا جہاں کچھ آوارہ آدمی ایک سٹور کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اس لڑکے سے تمسخر کے رنگ میں پوچھا، ہاں بیٹا بتاؤ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا، لڑکے نے جواب دیا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، میں دنیا کا بہترین وکیل بنوں گا۔ آدمیوں نے کہے لگانا شروع کر دیے۔ لڑکے نے خاموشی سے سامان اٹھایا اور باہر نکل گیا، اور بعد میں انہی آوارہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا قانون کی دنیا میں ایک تسلیم شدہ حیثیت کا مالک بن چکا ہے، اور قانون کے پیشے میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ وہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کے صدر سے بھی زیادہ کما رہا تھا۔ اس لڑکے نے اس خفیہ قوت کو دریافت کر لیا تھا جو اس کے اپنے ذہن کے اندر موجود تھی، اور اس قوت نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اپنی خدمات کی قیمت خود مقرر کرتا تھا۔ جہاں تک قانون کے علم کا تعلق ہے، ہزاروں وکیل ایسے ہوں گے جو قانون میں اتنی مہارت رکھتے ہوں گے جتنی وہ لڑکا رکھتا تھا، لیکن ان میں سے بہت کم اپنی ضروریات سے زیادہ پیسے کما رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اس راز کو نہیں پا سکے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو قانون کے پیشے میں کامیابی دلا سکتی ہے، جو کہ قانون کے پڑھانے والے اداروں میں نہیں پڑھائی جاتی۔ ایسی مثالیں ہر پیشے اور انسانی جدوجہد کے ہر میدان میں مل سکتی ہیں۔ ہر میدان عمل میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو بلندی تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ان کے ارد گرد کے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو درمیانے درجے سے اوپر کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے۔ وہ لوگ جو کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں عام طور پر خوش قسمت کہا جاتا ہے۔ یقیناً وہ خوش قسمت ہیں، لیکن ان کے بارے میں حقائق جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان کی قسمت اندرونی خفیہ قوت پر مشتمل ہے، جس کو انہوں نے مثبت ذہنی رویے کے ساتھ استعمال کیا۔ انہوں نے خوف کے راستے کے بجائے یقین کے راستے کا انتخاب کیا۔ وہ قوت جو ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے، وہ کسی مستقل رکاوٹ جیسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ شکست کو پہلے سے زیادہ جدوجہد کا ایک چیلنج سمجھتی ہے۔ یہ خوف اور شک جیسی خود ساختہ حدود کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص کے ماضی میں کوئی ایسا کالا دھبا نہیں چھوڑتی جسے استعمال نہ کیا جا سکتا۔ اگر اندرونی قوت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھا جائے تو ہر دن ذاتی کامیابی کا ایک نیا موقع لے کر آتا ہے، جو کسی بھی طور پر گزرے ہوئے کل کی ناکامی کا بوجھ اٹھائے ہوئے نہیں ہوتا۔ یہ کسی نسل یا کسی مسلک کی طرفداری نہیں کرتی، اور نہ ہی اس سے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ یہ ایک آدمی کو محض اس لیے غربت میں رکھے کیونکہ اس نے غربت میں جنم لیا ہے۔ یہ اندرونی قوت واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے آفاقی پختگی عادت کے اثرات کو منفی سے مثبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی نظیر کو تسلیم نہیں کرتی، کسی ناقابل تغیر اصولوں کی پیروی نہیں کرتی، اور ادنا ترین انسانوں کو ان کے ارادوں کے مطابق بادشاہت سے نوازتی ہے۔ یہ ذاتی آزادی اور نجات کا واحد اور اکلوتا راستہ پیش کرتی ہے۔ یہ جدید میڈیکل علوم کی نفی کرتے ہوئے جب دوسرے تمام ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں انسان کو صحت عطا کرتی ہے۔ یہ رنج اور مایوسی کے زخموں کو قطع نظر ان کی وجہ سے مندمل کر دیتی ہے۔ یہ انسان کو حاصل ہونے والے تجربوں، تعلیم اور علم سے ماورا ہے۔ اس کی واحد مقررہ قیمت غیر متزلزل یقین، ایک عملی اطلاقی یقین ہے۔ تلاش جاری رکھیں حتیٰ کہ آپ اس اندرونی خفیہ قوت تک رسائی کے مقام تک پہنچ جائیں، اور جب آپ اسے تلاش کر لیتے ہیں تو آپ اپنی حقیقی ہستی کو پا لیتے ہیں۔ یہ ایک وہ دوسری ہستی ہے جو زندگی کے ہر تجربے کا استعمال کرتی ہے۔ پھر آپ چاہے چوہے پکڑنے والا پھندا تیار کریں یا ایک اچھی کتاب لکھیں یا اچھا خطبہ دیں، لوگ آپ کے گھر کے راستے کو اپنے قدموں کے نیچے پیٹ ڈالیں گے، آپ کو تسلیم کریں گے اور آپ کو مناسب معاوضہ ادا کریں گے، قطع نظر اس کے کہ آپ کون ہیں اور ماضی میں آپ کی ناکامیوں کی وجہ اور نوعیت کیا تھی۔ لہٰذا ہر آدمی کو جسے ہم شاندار کامیابیوں کی وجہ سے جانتے ہیں، اسے کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی شکل میں ناکامی کا سامنا بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے اس نام سے نہیں پکارتے، وہ اسے وقتی شکست کا نام دیتے ہیں۔ ہر بڑے آدمی نے اپنی اندرونی روشنی اور فہم کی مدد سے اس عارضی شکست کو اس کے حقیقی معنوں میں لیا ہے، یعنی اسے ایک ایسے چیلنج کے طور پر لیا ہے جو پہلے سے زیادہ جدوجہد اور زیادہ یقین کا متقاضی ہے۔ جب چلنا مشکل ہو جائے تو ہر آدمی میدان چھوڑ سکتا ہے، ہر آدمی اپنی ذات پر رحم کھا سکتا ہے جب عارضی شکست اسے گھیر لیتی ہے، لیکن جن لوگوں کو دنیا نے تسلیم کیا ہے اپنی ذات کی ناز برداری ان کا شیوا کبھی نہیں رہا۔ اس اندرونی خفیہ قوت تک رسائی رحم نفس کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اسے خوف اور بزدلی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
اسے حسد اور نفرت کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسے ہوس اور لالچ کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، آپ کی دوسری ہستی ان منفی صفات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی، یہ صرف ایسے ذہن میں جلوہ گر ہوتی ہے جسے تمام منفی ذہنی رویوں سے پاک رکھا گیا ہو۔ یہ اس ذہن میں پھیلتی اور پھولتی ہے جو یقین سے رہنمائی حاصل کرتا ہو۔ ناکامی سے کامیابی کی جانب۔ شمالی کیلیفورنیا کے قصبے وائٹ ویلی کا لی بروکسٹن تسلیم کرتا ہے کہ اس نے بچپن میں غربت میں آنکھ کھولی تھی اور بڑی محنت سے وہ اسکول میں 6ٹھی جماعت تک پہنچ سکا۔ وہ اپنے والدین کے 12 بچوں میں سے 10ویں نمبر پر تھا۔ بڑی چھوٹی عمر میں اسے اپنی روزی خود کمانے کے لیے جتن کرنے پڑے۔ اس کا باپ گاؤں کا لوہار تھا۔ اس نے جوتے پالش کیے، لوگوں کے گھروں میں سبزی وغیرہ پہنچاتا رہا، اخباریں بیچی، ایک ہوزری میں مزدوری کی، گاڑیاں صاف کی، مکینک کے ہیلپر کے طور پر کام کیا اور یوں محنت کرتے ہوئے دکان کا فورمین بن گیا۔ اسے زندگی میں ہر قدم پر سخت محنت کرنا پڑی اور آخرکار اس نے شادی کر لی اور ایک گھر کا مالک بن گیا۔ اپنی اور اپنے خاندان کی ضرورت کے مطابق مناسب حد تک کمانا شروع کر دیا۔ پھر بدقسمتی نے اسے آ دبوچا، اس کی آمدن بند ہو گئی اور رہن کی رقم ادا کرنے کے لیے اسے اپنا گھر بیچنا پڑا۔ اس کے پاس سوائے نئے سرے سے زندگی کے آغاز کرنے کے لیے غیر متزلزل ارادے اور بدقسمتی کو خوش بختی میں تبدیل کرنے کی اپنی اہلیت پر یقین کے کچھ باقی نہ بچا۔ اس نے اس ہم پلہ فائدے کے بیج کی تلاش شروع کر دی جو اس کی عارضی شکست اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اسے یہ بات سوچیے اور دولت مند بن جائیے کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوئی تھی جو کہ کسی نے اسے پڑھنے کے لیے دی تھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے دوران اس کا ذہنی رویہ منفی سے مثبت میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس نے یہ کتاب ختم کی تو وہ واپسی کا مکمل منصوبہ تیار کر چکا تھا اور اس نے فوری طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کتاب نے لی بروکسٹن کو ایک انتہائی اہم شخص، اس کی دوسری ہستی کے ساتھ متعارف کروا دیا تھا، وہ ہستی جسے وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ جب اس نے اپنی حقیقی ذات دوسری ہستی کو تلاش کر لیا تو اس دن کے بعد لی بروکسٹن نے جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا وہ سونا، بلکہ سونے سے بھی کوئی زیادہ قیمتی چیز بن گئی۔ اس نے وائٹ ویلی کا فرسٹ نیشنل بینک منظم کیا اور اس کا پہلا صدر بن گیا۔ پھر اس نے وائٹ ویلی کا سب سے شاندار ہوٹل تعمیر کیا جو کہ کسی شہر کے لیے باعث افتخار ہو سکتا ہے۔ اس نے گاڑیوں کی فائنینسنگ کے لیے ایک کمپنی قائم کی اور گاڑیوں کے فاضل پرزاجات فروخت اور تقسیم کرنے کے لیے کمپنی کی بنیاد رکھی۔ پھر اس نے آلات موسیقی بیچنے والا ایک سٹور قائم کیا اور وائٹ ویلی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی گھر تعمیر کیا۔ وائٹ ویلی کے لوگوں نے اسے شہر کا میئر چن لیا۔ کہا جاتا ہے شہر کا کوئی کاروبار یا پیشہ ایسا نہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اس کے اثرات یا کاروباری عمل کا منہون منت نہ رہا ہو۔ اس کی قسمت کا جہاز بڑی روانی سے تیر رہا تھا جب اس نے اپنی ضروریات کے مطابق رقم اکٹھی کر کے 50 سال کی عمر میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ سب کچھ 45 سال کی عمر میں اکٹھا کیا تھا۔ اس نے اپنا سارا کاروبار فروخت کر دیا اور ریڈیو ٹیلی ویژن مینیجر کی حیثیت سے اپنی خدمات بلا معاوضہ ایک انجیل کی تعلیم دینے والے شخص کے سپرد کر دی۔ بہت جلد اس نے اس کے خطبات سینکڑوں ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کی مدد سے تقریباً پورے امریکہ میں پہنچانے شروع کر دیے۔ سوچیے اور دولت مند بن جائیے کے لیے اس کے فیاضانہ تعریفوں کے باوجود یہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لی بروکسٹن میں کامیابی کے لیے درکار خصوصیات کتاب کے مطالعے سے پہلے ہی موجود تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ میں اور اس کتاب کے ہر قاری میں موجود ہیں، جن کی مدد سے آپ جس قدر چاہیں اور جس نوعیت کی چاہیں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب نے اس کے ذہن کی توجہ وقتی بدقسمتی سے ہٹا کر اسے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ لی وائٹ کو ان پوشیدہ دولتوں سے آگاہ کر سکے جو اس کی اپنی ذہنی قوت کی دسترس میں تھی۔ یہ وہ قوت ہے جسے کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی مادی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کتاب نے لی وائٹ کو اس ناقابل شکست قوت سے روشناس کرایا تھا جو اس کے اپنے ذہن میں موجود تھی۔ اس نے اس قوت کی موجودگی کو شناخت کیا اور اسے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا، اور کسی بھی کامیابی کی داستان کے پس پردہ ذیل کے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جب مثبت ذہنی رویہ انسان پر غالب ہوتا ہے تو کامیابی بالکل گلی کے نکڑ پر پہنچ جاتی ہے اور ناکامی ایک ایسے تجربے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس سے اس کا سامنا کرنے والا شخص
پہلے سے زیادہ جد و جہد اور کوشش کی تحریک پاتا ہے۔ لی بروکسٹن اس حقیقت کو سمجھ گیا تھا اور اس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ سیکھا تھا اسے استعمال کیا تھا۔ اس کے لیے وہ حقیقتاً یہ کہنے کی پوزیشن میں تھا کہ آسمان کے نیچے ایسی کوئی مادی چیز نہیں جس کی میں خواہش کروں اور حاصل نہ کر سکوں۔ اس نے زندگی کو اپنی شرائط کے تابع کر لیا تھا۔ وہ ایسے کام میں مصروف تھا جو اس کی پسند کے عین مطابق تھا اور جس میں سکون قلب محسوس کرتا تھا۔ یہ کامیابی حاصل کرنے کی کوئی نئی فلسفی نہیں ہے، بلکہ یوں ہی پرانے اور آزمودہ اصولوں کا اعادہ ہے جن پر عمل کرتے ہوئے ہم براہ راست اس خفیہ اندرونی قوت سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ وہ قوت جس نے زندگی کے ہر شعبے اور ہر نسل میں عظیم لیڈر جنم دیے، آج بھی اسی طرح میسر ہے۔ بصارت اور یقین کے حامل انسانوں نے جنہوں نے جہالت اور توہم پرستی اور خوف کے پردوں کو چاک کیا، دنیا کو وہ کچھ دیا جسے ہم تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی پراسرار قوت نہیں ہے، نہ ہی یہ معجزے سر انجام دیتی ہے، بلکہ یہ انسان کے روزمرہ کے کام کاج میں کار فرما ہوتی ہے، اور اس کی جھلک ہر اس خدمت میں نظر آتی ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ اس کو کئی ایک نام دیے گئے ہیں، لیکن چاہے آپ اسے کسی بھی نام سے پکاریں، اس کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ صرف واسطے کے ذریعے کام کرتی ہے، اور وہ واسطہ انسانی ذہن ہے۔ یہ اپنے آپ کو انسانوں کے خیالات، نظریات، منصوبوں اور مقاصد میں ظاہر کرتی ہے، اور سب سے اہم اور شاندار بات جو اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے، یہ اس ہوا کی مانند بالکل مفت ہے